امام جماعت کے شرائط کیا ہے؟ علماء بیٹھے ہوئے بتائیں کیا ہے امام جماعت کے شرائط؟ ہمارے یہاں بھی بہت کہتے ہیں لوگ، اور یا تو کہتے ہیں آپ امامت کو نبوت سے بڑھا دیتے ہیں، عیسیٰ جیسا نبی ہے۔ شرائط بتا رہا ہوں، مولانا تائید کریں گے شرائط۔ اگر 4 لوگ ہیں تو شرط ہے جو سب سے بڑا عالم، لیکن جا کر کے سنیے میں تو شرائط بتلا رہا ہوں کہ جو سب سے بڑا عالم ہو وہ نماز پڑھائے۔ کہ 4 برابر کے عالم ہیں، کافر صورت دیکھو، جو سب سے خوبصورت ہو وہ نماز پڑھائے۔ کہ 4 خوبصورت، کافر حسب و نسب دیکھو، جس کا حسب و نسب سب سے اچھا ہو وہ نماز پڑھائے۔ میں نے کیا کہا؟ اگر ظہور سمجھ میں آ جائے تو خلافت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ ارے جب عیسیٰ جیسا 12 سے بہتر نہیں ہو سکتا، صحابی پہلے سے بہتر کیسے ہو جائے گا؟ مالک کون؟ اس جائیداد کا وارث کون؟ امام مدینہ شریف، بتاؤ اس کا وارث کون ہے، مالک کون؟ یوں تو پیغمبر ہجرت کر کے آئے مدینہ آباد، پہلا قیام ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔ نبی کہہ رہے اس گھر کو مسجد بنا دیا گیا۔ جب مسجد بن گئی، نبی کہتے ہیں ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، مسجد نبوی۔ یہاں بھی تاریخ کہتی ہے، علیمیہ نجوی جو عربی جات الراشدہ 5 کتابیں ہیں عربی ادب کی، فوراً اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک بہت بڑے عالم اہل سنت والجماعت کے، وہ کہتے ہیں جیسے ہی کہا تو یہاں بھی ایک قلعہ 2 یتیموں کا تھا، سہیل اور سہیل، دونوں بھائیوں نے، یتیموں نے کہا یا نبی یہ قلعہ لے لیجئے۔ میں کہوں گا مولا لے لیجئے، رسول اللہ فری میں پلاٹ مل رہا ہے، لے لو بنا دو۔ میں نے کہا میں لے تو لیتا، لیکن کل کو کہہ دیتے ہمارے دادا دے کر کے گئے یہ ہمارا نہیں چھوڑیں گے تو اپنا کیسے چھوڑیں گے؟ یہ قلعہ کتنے 30 درہم کا، پڑھیے کتاب روایت، 30 درہم کا یہ قلعہ خریدا، یہاں مسجد نبوی بنوائی۔ اس کا مالک کون؟ میں دین دیتا ہوں، تاریخ حقیقت بتلا رہا ہوں، ملکیت پہ نہ جائیے گا کہ حرمین شریفین مالک بنے بیٹھے ہیں۔ خریدی ہوئی چیز ہے، تحفے کی نہیں۔ یہ روایت جھوٹی ہے، ہم کے ہوئے انبیاء نہ کسی کو وارث بناتے ہیں نہ وارث بنتے۔ خریدی وہ جاتی ہے جو اپنی اولاد کے لیے ہو۔ اگر امت کا مسئلہ ہے تو امت کی چیز نبی تحفے میں دیتے، قبضہ نہیں۔ جیسے ہی مسجد بن گئی مسجد نبوی، سارے صحابہ کے دروازے چاروں طرف بنے گھر، تاریخ ہے، سب کے دروازے مسجد نبوی میں ایک عرصے تک رہے۔ جب یہودیاں صحابہ کی بڑھنے لگی تو نبی پر وحی نازل ہوئی، اے پیغمبر سب کے دروازے بند کر دو، بس سیدہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ وارث کون؟ مالکہ کا دروازہ۔ آج اس دور وہابیت میں بھی آپ باب جبرائیل سے آپ لوگ جاتے ہیں، داخل ہوئیے گا اور داخل ہوتے ہی سوال کیجئے گا کسی متوع سے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، تو بے ساختہ کہے گا یہ بیت سیدہ ہے، جو مالک ہوتا ہے اس کا نام چلتا ہے۔ وارث کون؟ نجف اہل بیت، کربلا اہل بیت، مکہ اہل بیت، مدینہ کربلا۔ کون ہے مالک؟ حسین نے مجبوری میں کربلا نہیں بنائی، پریشانی میں کربلا نہیں بنائی، محتاجی میں کربلا نہیں بنائی۔ 60,000 درہم کی کربلا کی زمین خریدی۔ رقبہ کتنا؟ 13.5 کلومیٹر۔ 72 لاشیں تو کہیں کونے میں دفن ہو جاتے ہیں۔ یہ 13.5 کلومیٹر کا رقبہ خریدنے کی ضرورت کیا تھی؟ 2000 برس پہلے ابراہیم نے امام کے دفن کے لیے نجف کی زمین قلعہ خریدا۔ پڑھا میں نے کتنے برس پہلے؟ 2000 برس پہلے۔ یہ عصمت کی نگاہیں تھیں۔ 2000 برس
یہ امامت کی عصمت کی نگاہیں 1400 برس پہلے امام دیکھ رہے تھے کہ ایسا ظالم بادشاہ صدام جب عادل جہنم ہوگا تو میرے چاہنے والے عشرے پر جائیں گے، چیلوں پر جائیں گے، تعداد 5 کروڑ، تعداد 7 کروڑ، میں جائیداد کلومیٹروں میں خرید کر کے جا رہا ہوں، اس لیے عبادت ملکیت میں ہوتی ہے۔ بینامہ علی اکبر کے نام، بینامہ علی اکبر کے نام، کوئی یہ نہ کہے بیٹا وہاں نہیں ہے، جس کی چیز ہے یہ یہیں رہے گا۔ مالک کون؟ ہمارے یہاں کا زمین پر عبادت نہیں ہوتی عزیزو، یقین سے شیعہ حج پر بھی جائیں، یقین سے شیعہ مدینے میں بھی جائیں، یقین سے شیعہ کربلا بھی جائیں، اس لیے کہ ہم مالک ہو کر کے جا رہے ہیں، غاصب ہو کر کے نہیں جا رہے ہیں۔ ملکیت میں عبادت، یہ مالک ہیں، ہمارا حج بھی قبول، اس لیے کہ اسی لیے رکھا گیا بغیر محبت اہل بیت کے، پر اس کی اجرت محبت ہے۔ رسول سے یہی کہا تھا اجرت، خیر موضوع ٹپیکل ہو گیا، بس چند باتیں۔ اور عزیزو آپ کی عبادت تمام، مالک جہاں بھی ہوگا وہ اپنی جگہ پہنچے، اسی لیے جہاں فرش ادا بچتی ہے وہاں مالک۔ عزیزو مالک پر بھروسہ رکھ، یقین میں عبادت، اسی لیے مالک ہمیں شفا پہنچا۔ جناب سلمان ایک راستے سے مدینے میں آ رہے تھے، راستے میں ایک باغ پڑا، اس باغ کے کنارے ایک یہودی کھڑا ہوا تھا۔ یہودی نے سلمان کو آتے ہوئے دیکھا، فوراً ٹھہر گیا۔ سلمان قریب آئے تو یہودی نے رسول کے صحابی کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا تو یہودی کہتا سلمان ہمیں تھوڑا وقت دے سکتے ہو؟ کہاں ضرور وقت دیں گے، کہا ذرا ہمارے ساتھ ہمارے باغ میں آ جاؤ۔ سلمان اس یہودی کے پیچھے پیچھے وہ باغ میں پہنچے، باغ میں ایک جھونپڑی تھی، یہودی جھونپڑی میں داخل ہو گیا، سلمان باہر کھڑے رہے تو یہودی نے اندر سے آواز دی سلمان اندر آ جاؤ۔ سلمان اندر پہنچے تو دیکھا ایک اپاہج بچی پڑی ہوئی ہے، جیسے ہی دیکھا تو فوراً یہودی کہتا سلمان دولت اولاد کے نام پر ہمارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سلمان یہ بھی اپاہجن ہے۔ سلمان ہم نے سنا ہے کہ جناب موسیٰ بیماروں کو شفا دیتے تھے، سلمان ہم نے خدا کو جناب موسیٰ کا واسطہ دیا لیکن ہماری بچی کو شفا نہیں ملی۔ سلمان ہم نے سنا ہے عیسیٰ نابینا کو بینائی عطا کرتے تھے، سلمان ہم نے عیسیٰ کا بھی واسطہ دیا، ہماری بچی کو شفا نہیں ملی۔ سلمان ہم نے سنا ہے آپ کا مولا مشکل کشا ہے، وہ سب کی مشکلیں حل کرتا ہے۔ سلمان نے کہا ہاں ہمارا مولا مشکل کشا ہے۔ سلمان میری بچی کو شفا مل جائے گی؟ سلمان کہتے ہیں مل جائے گی، یہ ہے صحابیت۔ سلمان شفا ملے گی؟ کہاں؟ سلمان کہتا ہے ملے گی، چلو میرے ساتھ۔ یہودی نے بچی کو سینے سے لگایا، آگے آگے رسول کا صحابی، پیچھے پیچھے سلمان محلہ بنی ہاشم میں پہنچے، جا کر کے دخل بات کیا، مولا علی برآمد ہوئے۔ جیسی برآمد ہوئے مسلمان نے اور یہودی نے سلام پیش کیا، مولا نے سلام کا جواب دیا تو سلمان نے یہودی کی بچی کا تعارف کرایا۔ مولا علی نے جب اس بچی کو دیکھا تو دیکھ کر کے مولا نے آواز دی بیٹا حسین۔ اب جو آواز دی تو امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، آ کر کے سلام پیش کیا، بابا خیریت؟ کہا حسین دیکھ رہے ہو اس بچی کو؟ امام حسین نے دیکھا، مسکرائے، ہاں بابا دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ حسین گھر میں جاؤ، ایک تشت میں پانی لے کر کے آؤ۔ امام حسین تشت میں پانی لے کر کے آئے، رکھا، کہ بیٹا اپنے چہرے کو اس تشت میں دھلو۔ امام حسین نے چہرے کو تشت میں دھلا، پھر کہا اس پانی کو اپنے دست مبارک سے اس بچی پر چھڑکو۔ امام حسین نے اپنے دست مبارک سے اس بچی پر پانی چھڑکا تو اسے بینائی عطا ہو گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے امام حسین کو دیکھا، حسین مسکرائے تو امام علی نے اس یہودی سے کہا جاؤ اس بچی کو بھی لے جاؤ اور اس تشت میں پانی کو بھی لے جاؤ اور جا کر کے اور پانی ملانا، اور ملانے کے بعد اس پانی سے اپنی بچی کو غسل دینا۔ یہودی لے گیا، گھر جا کر کے اس نے غسل دیا، اسے کلی طور پر شفا مل گئی۔ اب جو اسے شفا ملی تو وہ بچی کو لے کر کے آیا، یہودی نے کلمہ پڑھا، بچی نے بھی کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد وہ یہودی کہتا مولا چونکہ آپ نے اسے شفا دی ہے
میں چاہتا ہوں اس کا نام آپ رکھیں، اس کا نام آپ رکھیں۔ بس جیسے یہ جملہ کہا تو مولا علی نے آواز دی، بیٹا حسین۔ امام حسین گھر سے برآمد ہوئے، کہا بیٹا دیکھ رہا ہے؟ امام مسکرائے، ہاں بابا دیکھ رہا ہوں، یہ تو وہی بچی ہے۔ کہا بیٹا اس کا نام تجویز کرو۔ بس جیسے ہی کہا تو امام حسین نے کہا بابا ہم اس کا نام ہند رکھتے ہیں، اس کا نام ہند رکھتے ہیں۔ بس جیسے یہ نام تجویز کیا یہودی نے فوراً دست ادب جوڑ لیے، مولا چونکہ شفا آپ نے دی ہے تو میری درخواست یہ ہے کہ اسے آپ اپنی کنیزی میں قبول کر دیجیے۔ مولا نے کہا نہیں، تمہارے ایک ہی بچی ہے، ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے اپنی بچی کو اپنے گھر پر پرورش کرے، کہ نہیں مولا میں چاہتا ہوں اسے آپ کی تربیت ملنی چاہیے۔ جب اصرار کیا تو امام حسین نے اسے کنیزی میں قبول کر لیا۔ اسی وجہ سے جناب زینب نے ہند کو قرآن کی تعلیم دی، ہند ان کی کنیزی میں رہی اور پرورش اور تربیت امام جناب زینب کے زیر سایہ ہوئی۔ لیکن جب ہند سن شباب کو پہنچی تو اب امام حسین کا زمانہ تھا۔ امام حسین نے اس ہند کے باپ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ اپنی بچی کو اپنے گھر سے رخصت کرے، تو جاؤ اسے لے جاؤ، اس کا رشتہ کر لو۔ باپ لے کر کے چلا گیا تو چونکہ ہند کو حسن مولا حسین نے عطا کیا تھا تو سارے عرب میں ہند کے حسن کے چرچے ہونے لگے، اتنی حسین و جمیل فلاں کے یہاں ہے۔ یہ بات شام میں معاویہ کے دربار تک پہنچی۔ جب معاویہ کے دربار تک پہنچی تو معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کا رشتہ بھیج دیا۔ جب یزید کا رشتہ آیا تو ہند کے بابا نے انکار کر دیا، اس لیے کہ بنی امیہ اہل بیت کے دشمن تھے۔ جب اس بات کا انکار کیا تو اس پر دباؤ بنایا گیا۔ جب دباؤ زیادہ بنا تو ہند کا بابا اپنی بچی کو بچانے کی نظر سے واپس لے کر کے حسین کے یہاں آ گیا، سارا ماجرا بیان کیا۔ جب سارا ماجرا بیان کیا تو امام حسین نے کہا تم ہند کا رشتہ یزید سے کر دو۔ جب یہ کہا تو فوراً ہند کہتی ہے مولا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا دشمن ہے۔ کہا نہیں ہم تمہیں حکم دیتے ہیں۔ جب یہ حکم کا جملہ سنا تو ہند نے دست ادب جوڑ لیے، مولا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن مولا خبردار وعدہ کیجئے کہ آپ میرے گھر ضرور آئیں گے۔ مولا وعدہ کیجئے کہ آپ میں ہند کی میں یزید کی زوجیت میں جا رہی ہوں، مولا لیکن وعدہ کیجئے کہ آپ میرے گھر آئیں گے۔ بس جیسے یہ جملہ کہا میں نے متن میں پڑھا ہے کہ حسین کا سر جھک گیا اور فوراً کہا ہند ہم تمہارے گھر ضرور آئیں گے۔ واقع کربلا ہو گیا، حسین قتل ہو گئے، انصار و اقربا مارے گئے، بیویاں اسیر ہو گئیں اور عزیز و اسیروں کا کارواں کوفہ و شام سے گزرتا ہوا قید شام میں پہنچا۔ ہند اپنے محل میں بستر استراحت پر سو رہی تھی کہ رات کا سناٹا، خواب میں سیدہ آئیں، دیکھا سر برہنہ رسول کی بیٹی سر میں خاک پڑی ہوئی اور آ کر کے کہہ رہی ہے ہند تو بستر استراحت پر لیٹی ہوئی ہے، میری زینب تیرے قید خانے میں قیدی بنی ہوئی ہے۔ پر جیسے یہ سنا تو ہند پریشان ہو گئی، اٹھ کر کے بیٹھ گئی، ساری رات جاگ کر کے گزاری، ٹہلتی رہی، صبح کا انتظار کرتی رہی۔ جیسے ہی صبح نمودار ہوئی تو ہند نے غلاموں کو طلب کیا اور طلب کر کے کہتی ہے کہ ہم قید خانے کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں۔ پر جیسے یہ اطلاع ملی تو غلاموں نے جا کر کے قید خانے میں اطلاع پہنچائی کہ آج ملکہ وقت ہند قید خانے کا معائنہ کریں گی۔ جیسے یہ آواز زینب کے کانوں میں پڑی تو زینب شرم و حیا سے اپنے اندر سمٹ گئی اور فوراً اپنی بیویوں سے کہا بیویوں میں ہند کا سامنا کیسے کروں گی، اس لیے کہ ہند میری کنیز رہ چکی ہے، میں ملکہ رہ چکی ہوں، آج میں کنیہ میں قیدی بنی ہوئی ہوں اور ہند ملکہ بنی ہوئی ہے۔ اب جناب زینب نے یہ مشورے کرنے شروع کیے، بیویوں دیکھو جب ہند کا سامنا ہو تو مجھے محاصرے میں لے لینا تاکہ میرا ہند کا سامنا نہ ہونے پائے۔ عزیز و قید خانے کو مزین کیا گیا، صفائی ہو گئی، ایک یاقوت و جواہرات کی کرسی لا کر کے ڈالی گئی۔ اب جو کرسی پڑی ساری بیویوں کو حکم ہوا کہ کرسی کے سامنے آ کر خاکے قید خانہ پر بیٹھ جائیں۔ میں بڑے آرام سے سکون سے پڑھ رہا ہوں، عزیز و خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے ہمیں اہل بیت کے۔ یہ آنسو بخشش کا سبب ہے، نہ جانے کہاں پر سیدہ بیٹھی ہو، نہ جانے کہاں وقت کا
امام بیٹھا ہو. عزیزو اب جو ساری بیویاں حلقہ کیے ہوئے مقتل میں ہیں کہ چہرے پر بال پڑے ہوئے اور سر گھٹنوں میں دیے, ساری بیویاں کرسی کے سامنے آ کر کے بیٹھ گئیں. ہٹو بچوں کی صدا بلند ہوئی, ملکہ وقت تشریف لا رہی ہیں. ہند آئی, آ کر کے کرسی پر بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد ایک جملہ کہا, بیویو آپ سے ہم کلام کرنا چاہتے ہیں. آپ میں کون بیوی اس قابل ہے کہ جس سے ہم کلام کریں؟ بس جیسے یہ جملہ کہا کوئی آواز نہیں آئی. اے بیویو ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں, آپ میں کون بیوی اس قابل ہے کہ جس سے کلام کیا جا سکے؟ کوئی جواب نہیں آئی. تو ہند کی آواز بلند ہوئی, بیویو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. جو آواز میں ترشی پیدا ہوئی تو عزیزو زینب کے سامنے سے ساری بیویاں ہٹ گئیں. اب تخت پر علی کی عزیزو ہند بیٹھی ہے, خاک پر علی کی بیٹی زینب بیٹھی ہے. اب جو زینب گھٹنوں میں سر دیے ہوئے, چہرے پر بال پڑے ہوئے, سامنے ہند کے بیٹھی ہوئی, تو ہند نے ایک جملہ کہا, بی بی آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ تو زینب نے سر جھکے جھکے بتلایا, ہم مدینے کے رہنے والے ہیں, ہم مدینے کے رہنے. پر جیسے یہ جملہ کہا تو ہند کرسی سے اتر کر کے خاکے قید خانہ پر بیٹھ گئی. بی بی کون سا مدینہ؟ تو زینب نے کہا مدینۃ الرسول. چند جملے آپ کی عبادت تمام ہے. مدینۃ الرسول. اے بی بی رسول والا مدینہ کہاں؟ رسول والا مدینہ. کہا جب مدینے کی رہنے والی ہو تو مدینے میں کچھ جانتی ہو؟ کہا ہم سب کچھ جانتے ہیں. کہا محلہ بنی ہاشم کو جانتی ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم کو بھی جانتے ہیں. کہا جب محلے کو جانتی ہو تو اس کے رہنے والوں کو بھی جانتی ہوگی. تو جناب زینب نے کہا ہاں ہم محلہ بنی ہاشم میں رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں. کہا آپ حسین کو جانتی ہو؟ جناب حسین کا نام آنا تھا, مقتل میں ہے. زینب اپنے اندر سمٹنے لگی تو جناب زینب نے کہا ہاں ہم حسین کو جانتے ہیں. کہا جب حسین کو جانتی ہو تو حسین کی بہن زینب کو بھی جانتی ہوگی. کہا حسین کی بہن زینب کو بھی جانتی ہوں. پر جیسے یہ کہا تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا ہے, تو زینب کو دیکھے گی پہچان لے گی؟ کہا کیوں نہ پہچانوں گی, میں نے برسوں ان کی خدمت کی ہے. پر جیسے یہ جملہ کہا تو جناب زینب نے گھٹنوں سے سر نکالا, چہرے سے بالوں کو ہٹایا. ہند ایک پہچان, میں ہی حسین کی بہن زینب ہوں. سکینہ پہلو میں بیٹھی ہوئی, یہ حسین کی بچی سکینہ. ہند حسین کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا, باغ زہرا اجڑ گیا. ہند نے سر سے چادر پھینک دی, سربرہنہ یزید کے دربار میں چلی گئی. اب جو یزید نے ہند کو سربرہنہ آتے دیکھا, اپنی رضا اڑا دی, ارے سربرہنہ دربار میں آ گئی. تو ہند نے یہ کہہ کر کے چادر پھینک دی, ارے جن سے پردہ سیکھا وہ سربرہنہ قید خانے میں, اے یزید رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ باغ زہرا اجڑ گیا, حسین مارا گیا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا لا کل شیء.